السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں چوتھے پارے میں یہ 8واں رکوع ہے جس کے اندر 16 آیتیں ہیں، آیت نمبر 156 سے آیت نمبر 171 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، تم کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جن کے بھائی اگر کبھی زمین میں سفر پر جاتے یا جہاد میں شرکت کرنے کے لیے نکلتے تو وہ ان کے متعلق کہتے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ سفر میں مرتے اور نہ جنگ میں قتل کیے جاتے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں کا پچھتاوا بنا دے، ورنہ دراصل اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے عملوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو اللہ ہی کی طرح تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَا كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت سے آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے تو وہ سب آپ کی ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ چنانچہ آپ انہیں معاف کریں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں۔ پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ ہی پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ بھلا جو شخص اللہ کی رضامندی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح خیانت کا مرتکب ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کے پاس درجے ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو اس کی آیتیں انہیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بھلا تمہارا کیا حال ہے جب غزوہ احد میں تمہیں مصیبت پہنچی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی، حالانکہ غزوہ بدر میں تم نے اس سے دوگنی مصیبت کافروں کو پہنچائی تھی۔ کہہ دیجئے یہ سب تمہارے اعمال ہی کی شامت ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین۔ اور جس دن دونوں جماعتیں باہم ٹکرائیں تو جو نقصان تم کو پہنچا وہ اللہ ہی کے حکم سے تھا، اور وہ اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح جان لے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور تاکہ وہ منافقوں کو بھی جان لے، اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں لڑو یا کم از کم دفاع ہی کرو تو انہوں نے کہا اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ وہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، وہ اپنے منہوں سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھیں، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ وہ خود تو گھروں میں بیٹھے رہے اور جہاد میں شہید ہونے والے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ہماری مانتے تو قتل نہ کیے جاتے،
کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو دور ہٹا دو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور آپ ان لوگوں کو ہرگز مردہ گمان نہ کریں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے یہاں روزی دی جاتی ہے۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اس پر خوش ہیں جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، اور وہ ان مومنوں کے بارے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے اور ان کے پیچھے دنیا ہی میں رہ گئے، کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل حاصل ہونے پر خوش ہو رہے ہیں، اور بے شک اللہ مومنوں کا بدلہ برباد نہیں کرتا۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن میں چوتھے پارے کے اندر 8ویں رکوع میں ہم نے 16 آیتیں پڑھی اور 16 آیتوں کا ترجمہ سنا، آیت نمبر 156 سے آیت نمبر 171 تک۔ یہاں کفار اور منافقین کی بزدلی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ویسا عقیدہ مت رکھنا جیسا کہ کافروں کا اور منافقوں کا عقیدہ ہے۔ ارے گھر سے باہر کیوں نکلے؟ نہیں گئے تو موت نہیں آتی۔ اچھا وہ جنگ میں کیوں چلے گئے؟ نہیں جاتے تو قتل نہیں ہوتے؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتا، اللہ ہی موت دیتا ہے۔ تم گھر کے اندر بھی رہو تو موت آ جائے گی، اور اگر موت لکھی ہوئی تو جنگ کے میدان میں بھی پہنچنا ہے۔ اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 78۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، مضبوط قلعے کے اندر کیوں نہ ہو، موت وہاں آ کے پکڑ لے گی۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے آیت نمبر 159 میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کے لیے نرم ہیں، آپ زبان کے بھی نرم ہیں، دل کے بھی نرم ہیں۔ اگر زبان کے سخت ہوتے اور دل کے بھی سخت ہوتے تو وہ لوگ آپ کے قریب نہیں آتے بلکہ چلے جاتے۔ پتہ یہ چلا ایک داعی کو زبان کے اندر بھی نرم ہونا چاہیے، دل کے اندر بھی نرم ہونا چاہیے، یعنی زبان کا بھی وہ میٹھا ہو، دل کا بھی میٹھا ہو، ان کے زبان سے بھی مٹھاس چل کے اور دل سے بھی نرمی نظر آئے۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا مشورے کے بارے میں، وشاورہم فی الامر، آپس میں صلاح و مشورہ کرو۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 160 میں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہاری مدد کے لیے آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہارا کچھ بگاڑ سکے، اور اللہ جس کی مدد نہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں اس کو مدد کے لیے آ جائے۔ مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، آیت نمبر 164 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ کا مومنوں پر احسان یہ ہے کہ انہی میں سے رسول کو بھیجا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہیں، جنات اور فرشتوں میں سے نہیں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ پھر اسی طرح آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوگا اس کو مردہ مت کو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ لیکن کیسے زندہ ہیں؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جائے، جو قتل کر دیا جائے، اسے مردہ مت کو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ کیسے وہ زندہ ہیں؟ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ پھر زندگی کا مطلب کیا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے قبر میں ان کی روحیں لوٹائی دی جاتی ہے، یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت کے پھلوں کی خوشبو ان کے پاس آتی ہے، یا پھر سبز رنگ کے پرندے کی شکل میں جنت کے اندر وہ لوگ گھوم رہے ہیں، قندیلوں میں لٹکے ہوئے ہیں۔ اب کیا ہے وہ برزخی زندگی ہے، ہم دنیا کی طرح ان کو نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ شہداء کے بارے میں ہے، ان کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔